سر ایک عام تاثر ہے بک ریڈنگ جو ہے اس کے راستے میں جو ہے کسی بھی پاکستان کے اندر لائبریری کی فیس اور رکھی گئی کڑی شرائط جو ہیں وہ اس کو ایک قاری کو جو ہے نا اس کو پاس آنے سے روکتی ہیں. نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. وہ اس لیے کہ میری لائبریری میں تقریباً ڈیلی کوئی 1000 کے قریب لوگ آتے ہیں اور 1.5 لاکھ کتابیں ہیں، اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشننگ ماحول ہے اور سردیوں میں ہیٹنگ سسٹم ہے، اور کوئی تقریباً پورے پاکستان کے اخبارات یہاں آتے ہیں. حتیٰ کہ ڈون جو اخبار ہے اس کی 30 کاپیاں ڈیلی آتی ہیں. اچھا. اور کتابوں، نیوز پیپر، میگزین میں ہمارا 1.20 کروڑ بجٹ ہے اینولی. اچھا. تو ہم اتنے خرچ کر رہے ہیں. اور سندھ، بلوچستان، کے پی کے، جی بی، آزاد کشمیر، پنجاب کے جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں، وہ اس لائبریری میں تقریباً ڈیلی 1000+ لوگ آ رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور ہم نے فیس کیا رکھی ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو آج سے 30 سال پہلے اس لائبریری کی ممبرشپ فی تھی آج تک وہی ہے. ایک ٹوکن کے طور پر ہم 300 روپیہ اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں سال کا. اچھا. اور وہ اینولی فیس 300 روپیہ ہے، 300. اور سیکورٹی کیا ہے؟ 500 روپیہ، 500. یعنی یہ اس نے ممبرشپ لینی ہے تو 800 روپیہ دینا ہے لائبریری کو صرف. اور کتاب کی قیمت جو ہے 40-50 ہزار، آپ کو پتہ ہے پاؤنڈ ڈالر میں کتابیں آتی ہیں، یورو میں کتابیں آتی ہیں. ایک کتاب 35، 40، 25، 50 ہزار کی ہے، اور ہم ان سے کیا لے رہے ہیں؟ 500 روپے سیکورٹی، وہ بھی ریفنڈیبل. اور 300 روپیہ سال کا لے رہے ہیں، جو کہ 1 روپیہ ایک دن کا بھی نہیں بنتا. اور 300 روپے کے درجن انڈے بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. لاہور کی جتنی لائبریری ہیں، پنجاب پبلک لائبریری ہو، یہ ہو، چلڈرن لائبریری کمپلیکس ہو، ماڈل ٹاؤن لائبریری ہو، مرید کے لائبریری ہو، گڑھ مہاراجہ، بہاولپور لائبریری اور دیال سنگھ لائبریری، یہ بالکل مائنر فیس ہے. اور اتنا بڑا انفراسٹرکچر اور لارنس گارڈن کے پرفضا مقام پہ ہم نے لائبریری گورنر جیلانی صاحب نے اور گورنمنٹ نے بنائی ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز مستفید ہوتے ہیں اور آتے ہیں. کیا یہ ہم نے صرف ٹوکن رکھا ہوا ہے کہ کیونکہ وہ پارک ہے، لوگ جنرل پبلک آتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اندر کیا ہے، تو ہم نے ان کو وزٹر کارڈ، ان کا موبائل نمبر نوٹ کر کے وزٹنگ کارڈ ان کے گلے میں ڈال کے ان کو کہتے ہیں آئیں لائبریری یوز کریں، وزٹ کریں. ہم نے تو کوئی ہرڈل پیدا نہیں کی اور کوئی فیس نہیں رکھی. اچھا. سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اور میری نظروں سے بھی 2-4 ایسی پوسٹ گزری، اور ماشاءاللہ آپ چیف لائبریرین ہیں قائد اعظم لائبریری کے. تو ابھی جو آپ نے باتیں بتائیں یہ تو بالکل یکسر جو نا اس پروپیگنڈا سے الٹ ہیں. جی جی. بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ویڈیوز اور کچھ وائس آف امریکہ یا اور لوگوں نے جو کی ہیں اس میں ریالٹی نہیں ہے. ہم ہر آنے والے بندے کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ لائبریری آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں. لیکن بعض لوگوں کے ساتھ وہ وزٹر ہوتے ہیں پارک کے اندر، وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور وہ بچے شور کرتے ہیں. ہمارے ریڈر جو ہیں وہ سیریس ریڈر ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ادروائز ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم تو، ہمارے دروازے تو کھلے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک ہماری لائبریریوں اور لائبریریوں کا رخ کریں اور کتاب سے تعلق کو مضبوط کریں. تو ہم نے کبھی ہرڈل نہیں پیدا کی. اور میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جس بندے کے پاس اگر 300 بھی نہیں ہے تو وہ مجھے آ کے ملے، میں اس کی فی خود پے کروں گا اور اسے ممبرشپ دوں. یہ بہت بڑی آفر. اور اگر اسے کوئی کتاب چاہیے اور وہ کتاب وہ نہیں پرچیز کر سکتا، چاہے وہ 50,000 کی کتاب ہے، 30,000 کی ہے، 10,000 کی ہے، وہ ہمیں آ کے بتائے. ہم ودن 3 days میں اس کی کتاب اس کو پرووائڈ کریں. بہت شکریہ. یہ تو سر بڑی اچھی آپ کی آفر ہے جی. بس کتابوں والوں کو آنا چاہیے، پڑھنے والوں کو. جی بالکل. اچھا سر، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لائبریری کی اقسام بھی ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ تو ہم نے کامن سنی ہوئی آج کل موبائل لائبریری. جی جی. تو یہ اگر اس کی اقسام ہے وہ یا موبائل لائبریری، اس نے جو ہے کتاب بینی کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ جی، آپ کا کوشچن بڑا اچھا ہے. بات یہ ہے کہ لائبریری کی اقسام جو ہے وہ ایک پبلک لائبریری ہوتی ہے،
ایک ریسرچ لائبریری ہے، ایک ریفرنس لائبریری ہے، ایک اسپیشل لائبریری جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی ہے، جیسے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہے ان کی لائبریری ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جنرل پبلک کی لائبریری ہوتی ہے، اسی طرح موبائل لائبریری ہے ٹھیک ہے، جو بس کے اندر بنائی جاتی ہے، اسی طرح ایک جو لوڈر رکشہ ہے چنگچی اس کے اندر بھی لائبریری بن جاتی ہے، پھر اسٹریٹ لائبریری ہے، پھر آنا لائبریری ہے، پھر پہاڑوں کے دور دراز علاقوں میں کیمل لائبریری ہے اور گدھا گاڑی والی لائبریری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور اسٹریٹ لائبریری اور بس اسٹاپ والی لائبریری اور بسوں کے اندر لائبریری، ٹرینوں کے اندر لائبریری، ٹھیک ہے نا. آپ بس اسٹاپ جو آپ کا بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک الماری رکھ دیں، اس کے اندر کتابیں رکھ دیں. تو پاکستان میں سر کوئی ایسی مثال ہے کہ جہاں پر ایسی موبائل لائبریریاں کام کر رہی ہوں یا کرتی رہی ہوں؟ جی ایسا ہے کہ ہمارے قائد اعظم لائبریری کا جو ساتھ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام ہے پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے، انہوں نے موبائل لائبریری سٹارٹ کی تھی 80s میں اور وہ لاہور کے سراؤنڈنگز میں جاتی تھی مختلف ڈیز میں اور وہاں بچوں کو کتابیں دے کے آتی تھی. ٹھیک ہے، پھر وہ نیکسٹ ویک جاتی تھی اور بچوں سے کتابیں لے کے نئی کتابیں ان کو دے کے آتی تھی. تو وہ پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کے پاس اتنی سیڈ منی ہے گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے، اربوں روپیہ ہے ان کے پاس. تو وہ انہوں نے یہ موبائل لائبریری سٹارٹ کی تھی. اب ان کے کئی پروجیکٹس آ رہے ہیں، جیسے ریس کورس پارک کے اندر انہوں نے ایک ہٹ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر مختلف کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو وہاں لوگ پھر اسی طرح اسلام آباد اور کراچی میں اسٹریٹ لائبریریز ہیں، بس اسٹاپ لائبریریز ہیں. تو اس طرح کی لائبریریز مختلف لائبریریاں، پھر اپنا مدرسوں میں لائبریریاں ہیں، مسجدوں میں لائبریریاں ہیں. ہمیں ہر یو سی لیول پہ ہر اپنا اگر ڈی ایچ اے جیسے ہے تو اس کے ایک فیس میں لائبریری ہونی چاہیے. اور اسی طرح ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ہے، وہاں ہر ان کی سوسائٹی ہر فیس کے اندر ایک لائبریری ہونی چاہیے. ہر محلے، ہر گلی، ہر سوسائٹی کو اس وقت تک این او سی نہیں ملنا چاہیے جب تک ان کی کمیونٹی سینٹر کے ساتھ ساتھ ایک لائبریری نہ ہو. تو میں گورنمنٹ کو اور ان اداروں کو سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہر یو سی لیول پہ، ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول، اسٹریٹ لیول، بس اسٹاپ اور ہر جگہ یہ لائبریری کو ایک جال بچائیں تاکہ ہماری جو آنے والی یوتھ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو کر اس ملک کی آبکاری کر سکے. پبلک لائبریریاں جو عوام کے لیے ہوتی ہیں، کیا وہاں پر کتابیں چوری بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، کتابیں جو ہیں، کتابوں کی چوری کو چوری نہیں کہتے. اگر کسی نے کوئی کتاب پڑھنی ہے اور وہ اس نے ایشو نہیں کرائی اور وہ لے گیا ہے خاموشی سے، تو جیسے قائد اعظم لائبریری میں کتاب جو ہمارا کتاب ایشو نہیں ہوتی، سرکولیشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ ریسرچ اینڈ ریفرنس لائبریری، وہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا، تو وہاں بیٹھ کے پڑھے، فوٹو کاپی کرا لے یا اپنے موبائل پہ تصویر لے لے. اور اگر اسے بہت اشد ضرورت ہے اور وہ لے گیا ہے اور پڑھ کے وہ لائبریری کو واپس کر دے تو وہ کتابوں کی چوری نہیں کہتے. یورپ میں بھی اور کہیں بھی وہ کتابوں کی کو لے جانے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. اس نے پڑھنا تھا، اسے ضرورت تھی، وہ لے گیا اور پڑھ کے وہ واپس دے دے گا. تو کتابیں چوری تو ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ 0.5% جو ہے وہ اس رولز میں ہے وہ رائٹ آف ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو ہے ایک ہیبٹ، یہ کیسے ڈیولپ کی جائے؟ اسکولنگ کے حوالے سے تو آپ نے بتا دی ہے، لیکن ایک میسج کے اندر، عوام کے اندر جو کہ لوگ میچور ہو چکے ہیں، ان کے مائنڈز کو کیسے بدل جائے کہ اتنی اگر لائبریریاں بنائیں گے کہ وہاں پہ آئیں گے نہیں لوگ تو ان لائبریریز کا کیا فائدہ؟ جی یہ بڑا اچھا کویشچن ہے جی آپ کا. میں عوام کو اور پیرنٹس کو اور اساتذہ کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کہوں گا کہ گھروں میں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو برتھ ڈے پہ اگر گفٹ دینا ہے تو وہ کتاب کی صورت میں دیں، اور اگر کہیں کسی کے گھر جانا ہے تو اچھی کتاب لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اب بچوں کو آپ ہوٹلنگ کرائے لے کے جائیں، پیزا بھی کھلائیں، لیکن پیزے کے ساتھ ساتھ اسے ایک اچھی کتاب کا تحفہ دیں. اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو لائبریریوں کی ممبرشپ بنا کے دیں، لائبریریوں کا وزٹ کروائیں، ان کو مہینے میں ایک مرتبہ کسی مشہور لائبریری میں لے کے جائیں بچوں کو، اور وہاں کتابوں کے کلچر سے عام کروائیں اور انہیں اچھی اچھی کتابوں کو بتائیں کہ ان کو ریڈ کریں.
ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک دوسرے کو کتاب کا تحفہ دینا چاہیے, بچوں کو بھی اور ہمیں آپس میں بھی کتاب کو عام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کتاب عام ہوگی تو یہ دہشت گردی اور یہ جو فرسٹریشن ہے یہ دور ہوگی, اور معاشرہ جو ہے امن پیس سے رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتاب سے محبت کی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی جو آیت نازل کی اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے, وہ بھی کتاب سے ایک تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس لیے ہمیں ہر ماں کو, ہر پیرنٹس کو, ہر اساتذہ کو اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے معاشرے میں کتاب کا رجحان کرنا چاہیے اور کتابوں کو بانٹنا چاہیے. کتابوں سے ہی بات چل رہی ہے تو لاہور میں ایک ای لائبریری بھی موجود ہے. جی اور میرے خیال یہ لاہور میں پہلی اور واحد لائبریری ہے. جی جی. یہ ای لائبریری کیا ہوتی ہے, اور آنے والے دور میں کیا جو فزیکل لائبریری ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور ای لائبریری رہے گی؟ نہیں جی, کتاب کی جو شکل ہے نا اور کتاب کا جو تعلق ہے اور جو لائبریریاں ہیں یہ تو قیامت کی صبح تک آباد رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کتاب نہیں ختم ہوگی, اس کی شکلیں بدل جائیں گی. اور رہی ای لائبریری, ای لائبریری جو ہے اگر کسی بندے نے لائبریری نہیں جانا, وہ ٹریول کر کے اسے 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر ٹریول کر کے لائبریری میں جانا پڑتا ہے, تو وہ گھر بیٹھے اپنے گیجٹ, اپنے کمپیوٹر, اپنے لیپ ٹاپ, اپنے ٹیب اور اپنے موبائل سے کسی بھی لائبریری کو سرچ کر سکتا ہے اور وہاں وہ پڑھ سکتا ہے. جیسے اگر کسی بندے نے, کسی اسٹوڈنٹ نے راجہ گدھ پڑھنی ہے تو اپنے ٹیب میں, اپنے کمپیوٹر میں, اپنے موبائل میں وہ اس کو سرچ کرے گا, وہ اوپن ہو جائے گی اور وہ ادھر بیٹھ کے ہی وہ راجہ گدھ پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو لائبریریاں ہیں اب ان کی شکل بدل گئی ہے, اب یہ ہائبرڈ لائبریریاں ہو گئی, ٹھیک ہے, فزیکل بھی اور ای فارم میں بھی. ٹھیک ہے. اب اسٹوڈنٹ جو ہے اسے لائبریریوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے سموگ اور انوائرمنٹل اور ٹریفک کی وجہ سے اور دور دراز ٹریول کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ ایک موبائل ہے اور اس کے اندر لاکھوں کروڑوں کتابیں موجود ہیں. وہ اسے اوپن کرے, وہ ہے ای لائبریری, لائبریری وداؤٹ وال. ٹھیک ہے نا. اگر وہ لائبریریوں میں آنا چاہتا ہے تو وہاں فزیکل بھی کتابیں ہیں اور ای لائبریری بھی ہے, ڈیجیٹل کتابیں بھی ہیں, اس کو ہم ہائبرڈ لائبریری کہیں گے. اچھا, چونکہ آپ ایک عرصے سے جو نا سربراہ ہیں قائد اعظم لائبریری کے, تو سننے میں آیا تھا کہ وہاں پر جو ہے ابھی ایک ہائبرڈ لائبریری کا سیکشن بھی کام کر رہا ہے جو کہ امریکی حکومت کے زیر انتظام ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی, قائد اعظم لائبریری میں امریکن امبیسی والوں نے امریکن اسپیس پروگرام کے نام سے لائبریریاں پاکستان میں رن کر رہی ہیں, اور یہ 20ویں لائبریری ہے جو 20ویں لائبریری پاکستان میں قائد اعظم لائبریری لاہور میں انہوں نے بنائی ہے, جس میں انہوں نے ہائبرڈ ماڈل پیش کیا ہے, جس میں فزیکل بھی کتابیں ہیں, ڈیٹا بیسز بھی ہیں, اور امریکہ کی تمام یونیورسٹیوں کے ڈیٹا بیسز اور ان کے لنکس موجود ہیں. بچہ وہاں آئے اور وہاں بہترین گیجٹس موجود ہیں, اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں ہیں, اس میں اپنا موبائل اور ٹیب اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ساری چیزیں موجود ہیں. وہاں آ کے وہ اپنے ڈیٹا بیسز اور اپنی یونیورسٹیوں, جو امریکہ کی یونیورسٹیاں اور دنیا کی جو بہترین یونیورسٹی ہیں, ان کے ڈیٹا بیس اور ان کے ساتھ ان کا لنک کر سکتے ہیں. اور وہاں 3D کمپیوٹر ہیں اور باقی چیزیں ہیں. تو اسی طرح لاہور میں انہوں نے لنکن کارنر عرفہ کریم ٹاور میں بنایا ہے, اور دوسرا جو ہے لنکن کارنر وہ قائد اعظم لائبریری میں دسمبر میں اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے. امریکن امبیسڈر نے افتتاح کیا ہے اور ریسنٹلی اس دسمبر میں. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں ان کے 20 لنکن کارنر, جیسے پہلے امریکن سینٹر کی لائبریری ہوتی تھی برٹش کونسل کی, برٹش کونسل تو ابھی بھی فعال ہے اور فنکشنل ہے, اور امریکن لائبریری ہوتی تھی اپنا کوئنز روڈ پہ
گنگا رام کے سامنے. جی تو اب انہوں نے شکل بدل کے مختلف جگہوں پہ یونیورسٹیوں میں جا کے انہوں نے ایک لنکن کارنر بنائے ہیں اور وہاں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. یہ اس پر اٹھنے والے جو ایکسپینس ہیں وہ صرف ایک وقت میں ہی ہوتے ہیں کہ مسلسل جو ہے نا وہ ان کی طرف سے؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا. یہ جو جتنے بھی اس کے ایکسپینسز لگ رہے ہیں یہ امریکن گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے اور انہوں نے ابھی 5 کروڑ روپیہ لگا کے اس لائبریری میں انہوں نے اپنا ایک لائبریری میں انہوں نے, اور یہاں کتابیں بھی آ رہی ہیں اور میگزین بھی آتے ہیں اور جو بھی انہوں نے اپنا سٹاف بھی ہائر کیا ہوا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فنڈنگ کا. لائبریری سے ریلیٹڈ ایک ادارہ ہے جسے ہم آرکائیو کہتے ہیں. جی سب سے پہلے تو سر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آرکائیو ہوتا کیا ہے اور یہ لائبریری کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے, کیسے جڑا ہوا ہے؟ جی, ہمارا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آرکائیو اینڈ لائبریری ایک SNJD کا ونگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے. آرکائیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں ان کو پریزرو کیا جائے, ان کو محفوظ کیا جائے. تو وہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں پری پارٹیشن یا پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی وہ آرکائیو کے ڈاکومنٹ ہیں وہ انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں اور وہاں ایک اس کو ڈیجیٹائز بھی کیا ہوا ہے. اور وہ ڈاکومنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں جیسے قائد اعظم کے خطوط ہیں. اچھا. جی, قائد اعظم نے خطوط لکھے انگلستان گورنمنٹ کو, ان کو, یا اپنا انڈین گورنمنٹ کو, اس وقت جو گورنمنٹ تھی. اور یہ اس طرح کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ سارے آرکائیو مٹیریل میں آتے ہیں اور ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. تو وہ آرکائیو ڈپارٹمنٹ تصاویر ہیں, ڈاکومنٹ ہیں, اپنا رائٹنگ شیپ میں چیزیں ہیں, تو ان کو وہ انہوں نے سکین کر کے لاکھوں کے تعداد میں انہوں نے محفوظ کر لیا ہے اور اس کی پھر ڈیجیٹل ایکسیس دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آرکائیو ڈپارٹمنٹ والے یہ ساری تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو سکین کر رہے ہیں اور ساتھ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں بڑے بڑے سکینروں کے ذریعے, تو وہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں. وہ ان کا کام ہے آرکائیو کا. آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو جو ہے وہ کتاب بینی کی طرف لا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا پیغام اساتذہ کے لیے, اداروں کے لیے, ٹیچرز کے لیے, اپنا بچوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے. جی بہت شکریہ جی. آخر پہ میں یہی کہوں گا اپنی قوم کے مہیر حضرات کو, اپنے اداروں کے بڑے بڑے جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کو, اساتذہ کو, پیرنٹس کو, اور خاص کر کے مہیر حضرات کو جو بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں, ان کو چاہیے اپنے اداروں کے ساتھ ساتھ ایک لائبریری بنائیں اور لائبریریوں کا کلچر عام کریں, کتابیں تقسیم کریں. ماں باپ اور اساتذہ اور سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے کو کتاب گفٹ دیں, بچوں کو بک شاپ پہ لے کے جائیں, بچوں کو بک فیئر پہ لے کے جائیں, ان کو کتابوں سے ان کا تعلق مضبوط کریں تاکہ ہم ایک اچھی یوتھ کو انٹروڈیوس کروا سکیں آنے والے سالوں میں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سر تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. جی ناظرین, ابھی آپ نے قائد اعظم لائبریری کے چیف لائبریرین جناب عبدالرحیم صاحب کی معلوماتی گفتگو سنی, جس سے یقینی طور پر آپ مستفید ہوں گے اور کتابوں کی اہمیت کو جان سکیں گے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.